السلام علیکم تھرڈ ایئر اسٹوڈنٹس. انتھولوجی نکال لیں. 3 days to see ہمارا لیسن ہے اور پیج ہے میرے پاس 28. اب تھوڑا سا ہم اس کو نا ذرا ہریڈلی اس کو کریں گے. تھرڈ ڈے ہم سٹارٹ کر چکے ہیں آلریڈی. اس کے ایک دو پیسیجز جو ہے وہ لاسٹ میں ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں سے اب میں تھوڑا سا اس کو پورے پیسیج کو کروں گی اور تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دوں گی کہ اس میں کیا ڈسکس کیا جا رہا ہے. سو بیسیکلی ہم آلریڈی اس کو دیکھا ہے ہم نے کہ آن دا تھرڈ ڈے ایکچولی شی از مور انٹرسٹیڈ ان کامن پیپل, their lives, their activities, their business, how they spend their day from morning to evening. So she wants to have a tour of the city so that she may have a close glimpse of the activities of the people, and she may probe into their lives to have a better understanding of their life and their activities. From Fifth Avenue, I make a tour of the city to Park Avenue, to the slums, to factories, to parks where children play. I take a stay at home trip abroad by visiting foreign quarters. Always my eyes are open wide to all sides of both happiness and misery, so that I may probe deep and add to my understanding of how people work and live. My heart is full of the images of people and things. My eye passes lightly over no single trifle. It strives to touch and hold closely each thing its gaze rests upon. Some sights are pleasant, filling the heart with happiness, but some are miserably pathetic. To these latter I do not shut my eyes, for they too are part of life. To close the eyes on them is to close the heart and mind. اوکے جی, یہاں پہ ڈیفیکلٹ ورڈس مجھے کوئی خاص نہیں نظر آ رہے. پیتھیٹک کہتے ہیں بہت ہی قابل رحم. مسریبلی پیتھیٹک یعنی کہ بہت ہی بری صورتحال اور ایسی سچویشن کو بولتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ اور تو کوئی ایسا نہیں. تو ففتھ ایونیو سے وہ کہتی کہ میں پورا ایک شہر کو گھومنا چاہتی ہوں, پورے شہر کا ایک ٹور کرنا چاہتی ہوں, جس میں پارک ایونیو سے کچی آبادیوں کی طرف اور فیکٹری کا ایریا, اس کے بعد پارکس جہاں پہ بچے جو ہیں وہ کھیلتے ہیں, اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ فورن کوارٹرز کا میں ٹور کرنا چاہوں گی کنٹری سائڈ ایریا کے اندر. اور جو وہ کہتی ہے کہ میری آنکھیں جو ہیں جو کہ زندگی کے دونوں حوالوں سے یا دونوں اس کی جو زندگی کے رخ ہیں جس میں خوشی بھی ہے اور اداسی بھی ہے, وہ اس کو میں دیکھنا چاہوں گی. میری آنکھیں کھلی ہیں دونوں طرح کے مناظر کو دیکھنے کے لیے, تاکہ میں زیادہ گہرائی میں جھانک سکوں اور اپنی جو سمجھ ہے اس میں اضافہ کر سکوں کہ کس طرح سے لوگ کام کرتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں. اور میرا جو دل ہے وہ لوگوں کے ان تصورات سے, ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے. اور مائی آئیز پاسز لائٹلی اوور نو سنگل ٹریفل, اور میری آنکھیں جو ہیں وہ کسی بھی ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں, جسے کہتے ہیں کہ میں میری آنکھیں جو ہیں وہ اس طرح سے پاس نہیں کرتی, یعنی کہ کسی بھی ایک معمولی چیز کے اوپر اس طرح سے میری نظریں نہیں گزر رہیں. اٹ اسٹرائیوز ٹو ٹچ اینڈ ہولڈ کلوزلی ایچ تھنگ اٹس گیز ریسٹ اپون, بلکہ میری آنکھوں کی جو جسے کہتے ہیں یعنی کہ نظر دوڑانا جو ہے, یا نظروں کی رینج میں, اس کی حد میں جن چیزوں کا آ جانا, تو اس کے حوالے سے وہ کہتی ہے کہ بلکہ میری آنکھیں یہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ چھو سکیں اور بہت قریب سے جائزہ لے سکیں ہر اس چیز کو ہر اس چیز کا جس کے اوپر میری نظریں جاتی ہیں یا جم جاتی ہیں. سم سائٹس آر پلیزنٹ فلنگ دا ہارٹ وتھ ہیپینس, کچھ ایسے مناظر ہوتے ہیں جو کہ بہت خوشگوار ہوتے ہیں, وہ انسان کے دل کو خوشی سے بھر دیتے ہیں. بٹ سم آر میزریبل پیتھیٹک, لیکن بعض جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ اور اداسی والے ہوتے ہیں. To these later I do not shut my eyes, for the two are part of life. تو یہ جو
بعد والے ہیں، یعنی کہ جو اداسی والے ہیں، ان پہ میں اپنی آنکھوں کو بند نہیں کروں گی، کیونکہ وہ بھی زندگی کا حصہ ہیں. ٹو کلوز دا آئی آن دیم از ٹو کلوز دا ہارٹ اینڈ مائنڈ. اگر ان پہ آنکھیں بند کر دی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل اور اپنے دماغ کو بند کر دیتا ہے. مائی تھرڈ ڈے آف سائٹ، اب وہ کہتی ہے کہ میرا جو تیسرا دن ہے، جو ایسا دن کہ جس میں میں دیکھ سکتی ہوں چیزوں کو، وہ میرا تیسرا دن از ڈرائنگ ٹو این اینڈ، وہ اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے. پرہیپس دیر آر مینی سیریس پرسوز ٹو وچ آئی شوڈ ڈیووٹ دا فیو ریمیننگ آورس. شاید بہت سارے ایسے بہت سنجیدگی والے ایسی چیزیں ہیں کہ میں چاہوں گی کہ میرے جو یہ وقت کے کچھ گھنٹے باقی میرے پاس بچ گئے ہیں، میں ان چیزوں کے لیے وقف کر دوں. بٹ آئی ایم افریڈ دیٹ آن دا ایوننگ آف دیٹ لاسٹ ڈے، کہ اس آخری دن کی شام کو مجھے لگتا ہے، مجھے ڈر ہے، آئی شوڈ اگین رن اوے ٹو دا تھیٹر، میں پھر دوڑتی ہوئی تھیٹر کی طرف جاؤں گی. To a hilariously funny play, so that I might appreciate the overtones of comedy in the human spirit. تو میں ایک بہت ہی شور شرابے والا، ایک بہت ہی ہنسانے والا ایک ڈرامہ دیکھوں گی، تاکہ جو انسانی کہہ لیں کہ روح کی اندر جو ایک مزاح کے حوالے سے اس کا ایک مزاج ہے، میں اس کو سراہ سکوں. ایٹ مڈ نائٹ مائی ٹیمپرری رسپائٹ فرام بلائنڈنیس وڈ سیز. آدھی رات کے وقت میرا جو ایک عارضی توقف تھا اس اندھے پن سے، وہ رک جائے گا. اینڈ پرماننٹ نائٹ وڈ کلوز ان آن می اگین، اور دوبارہ سے ہمیشہ رہنے والی رات کی تاریکی مجھ پہ چھا جائے گی. نیچرلی ان دوز 3 شارٹ ڈیز، وہ کہتی ہے کہ قدرتی بات ہے کہ یہ جو 3 بہت ہی مختصر دن تھے، آئی شوڈنٹ ہیو سین آل آئی وانٹیڈ ٹو سی، میں وہ سارا کچھ تو نہ دیکھ سکی جو میں دیکھنا چاہتی تھی. اونلی وین ڈارکنیس ہیڈ اگین ڈسینڈیڈ اپون می، صرف اسی وقت جب تاریکی دوبارہ سے مجھ پہ چھا جائے گی، شوڈ آئی ریئلائز ہاؤ مچ آئی ہیڈ لیفٹ ان سین، تو اسی وقت مجھے اس بات کا احساس ہوگا کہ کتنا کچھ میں بغیر دیکھے مجھ سے رہ گیا ہے. بٹ مائی مائنڈ وڈ بی سو کراؤڈیڈ ود گلوریس میموریز، لیکن ان شاندار یادوں سے میرا دماغ اتنا زیادہ بھر چکا ہوگا دیٹ آئی شوڈ ہیو لٹل ٹائم فار ریگریٹس، تو پچھتانے کا میرے پاس بہت ہی کم وقت ہوگا. دیر آفٹر دا ٹچ آف ایوری آبجیکٹ وڈ برنگ اے گلوئنگ میموری آف ہاؤ دیٹ آبجیکٹ لکڈ. تو اس کے بعد مجھے ایسا لگے گا کہ جب اس کے بعد میں کسی بھی چیز کو جب چھوؤں گی تو وہ اس کا چھونے سے اس چیز کی جو چمکتی ہوئی یاد ہے وہ میرے دماغ میں فوراً سے آ جائے گی، اور اس طرح سے مجھے اندازہ ہوگا کہ یہ جو چیز ہے یہ دیکھنے میں کیسی لگتی تھی. پرہیپس this short outline of how I should spend 3 days of sight does not agree with the program you would set for yourself if you knew that you were about to be stricken blind. تو وہ کہتی ہے کہ شاید میرا ان 3 دنوں کو گزارنے کا جو ایک اوور آؤٹ لائن تھی، یا ایک جو میں نے ایک اس کی خاکہ کشی کی یا نقشہ جو کھینچا یا نقشہ جو بنایا، ضروری نہیں کہ یہ آپ کی اس پروگرام کے ساتھ میچ کرتا ہو یا ایگری کرتا ہو یا اس پروگرام کے مطابق ہو جو آپ اپنے لیے سیٹ کریں، آپ اپنے لیے بنائیں. اگر آپ یہ جان لیں کہ آپ اندھے ہونے والے ہیں. I'm however sure، تاہم مجھے اس بات کا یقین ہے that if you actually faced that fate، کہ اگر حقیقت میں آپ بھی اسی مقدر کا اگر آپ کو سامنا ہوتا، your eyes would open to things you had never seen before، تو آپ کی آنکھیں بھی ہر اس چیز کے اوپر اس طرح سے کھل جاتی جس طرح سے آپ نے ان کو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں. storing up میموریز فار دا لانگ نائٹ اہیڈ، اور آپ بھی آنے والی جو طویل رات ہے اس کے لیے ضرور اپنی یادوں کو اکٹھا کرتے. یو وڈ یوز یور آئیز ایز نیور بیفور، آپ اپنی آنکھوں کو ایسے استعمال کرتے جیسے کہ آپ نے اس کو پہلے کبھی استعمال کیا ہی نہیں. ایوری تھنگ یو سا وڈ بیکم ڈیئر ٹو یو، جو کچھ بھی آپ دیکھتے وہ آپ کے لیے بہت ہی آپ کے دل کے قریب ہو جاتی. Your eyes would touch and embrace every object that came within your range of vision. آپ کی
آنکھوں کی حد میں جو بھی چیز آتی آپ کی آنکھیں اس کو چھوتی اور اس کو گلے سے لگا لیتی. دین ایٹ لاسٹ یو وڈ ریئلی سی اینڈ اے نیو ورلڈ آف بیوٹی وڈ اوپن اٹ سیلف بیفور یو. پھر آخر کار آپ کو اس بات کا احساس ہوتا اور آپ کو پتہ چلتا کہ ایک نئی خوبصورتی کی دنیا جو ہے وہ آپ کے سامنے کھل گئی ہے. سو بیسیکلی یہاں پہ اس نے اس چیز کو کیا ہے کہ یہ جو شارٹ ٹرم اس نے ایک رول شروع میں بتایا تھا کہ اٹ وڈ بی این ایکسیلنٹ رول اف یو لیو ایچ ڈے ود دیٹ فیلنگ اینڈ ود دیٹ آئیڈیا دیٹ دس از دا لاسٹ ڈے آف یور لائف اینڈ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیو another day in your life. اور اسی طرح سے وہ کہتی ہے کہ جو میں 3 دن گزاری ہوں اینڈ وہ اس کو یہ ہے کہ آفٹر دیز 3 days there would be no light for her and she won't be able to see anything. اور اسی طرح سے وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ بھی اگر ایکچولی میں اس طرح سے اس چیز کو فیل کریں یا یہی فیٹ آپ کی بھی ہوتی تو یقیناً آپ کو محسوس ہوتا کہ آپ اپنی آنکھوں کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے آپ نے کبھی کیا ہی نہیں, اور ایک نئی دنیا جو ہے یو وڈ فیل لائک اے ہول نیو ورلڈ ہیڈ اوپنڈ اپ ان فرنٹ آف یور آئیز. آگے چلتے ہیں. آئی ہو ایم بلائنڈ, تو کہتی ہے کہ میں جو کہ دیکھ نہیں سکتی, کین گیو ون ہنٹ ٹو دوز, تو میں ان لوگوں کو ایک اشارہ دینا چاہتی ہوں سی جو دیکھتے ہیں, ود ایڈمونیشن ٹو دوز, اور ان کو ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں. یا ایڈمونش سے ہے یہ ورڈ. ایڈمونش کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کسی کو کوئی نصیحت کرتے ہیں ساتھ میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سختی سے مطلب اس کو آپ جھڑکتے ہیں یا اس طرح کا. تو وہ کہتی کہ میں نصیحت کرنا چاہوں گی ان لوگوں کو who would make full use of the gift of sight, جو اپنی آنکھوں کی یہ جو نعمت ہے اس کا پورا استعمال کریں. یوز یور آئیز, اب وہ جو ایڈمونیشن ہے یا وہ جو نصیحت ہے وہ کیا ہے, وہ کہتی ہے کہ یوز یور آئیز, اپنی آنکھوں کو ایسے استعمال کریں ایز اف ٹمارو یو وڈ بی اسٹرکن بلائنڈ, کہ کل آپ بالکل اندھے ہو جائیں گے. اینڈ دا سیم میتھڈ کین بی اپلائی ٹو دا ادر سینسز, اور یہی طریقہ کار دوسرے حصوں پہ بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے, یعنی کہ چھونے کی ہے, سننے کی ہے, ٹیسٹ کرنے کی جو آپ کی حص ہے اس پہ بھی اسی طرح کا اسی رول کو آپ اپلائی کریں. اینڈ دس Here, the music of voices, the song of a bird, the mild strain of an orchestra, as if you would be stricken deaf tomorrow. تو وہ کہتی ہے کہ آوازوں کی موسیقی کو اس طرح سے سنیں, اور کسی پرندے کا جو سانگ ہے, جو گیت ہے, یا آرکیسٹرا کی جو میوزک ہے اس کی جو موسیقی ہے, اس کو اس طرح سے محسوس کریں, اس طرح سے سنیں کہ کل آپ سننے کی اپنی صلاحیت کھو دیں گے. ٹچ ایچ آبجیکٹ یو وانٹ ٹو ٹچ ایز اف ٹمارو یور ٹیکٹائل سینس وڈ فیل, اور ہر چیز کو اس طرح سے چھوئیں کہ جیسے آپ چھونا چاہتے ہیں, اور جیسا کہ کل آپ کے پاس یہ چھونے کی جو آپ کی صلاحیت ہے یہ ختم ہو جائے گی. اسمیل دا پرفیوم آف فلاورس, ٹیسٹ ود ریلش ایچ مورسل, پھولوں کی خوشبو کو اس طرح سے سونگیں اور ہر ایک نوالا اس طرح سے اس سے لطف اٹھائیں ایز اف ٹمارو یو کوڈ نیور اسمیل اینڈ ٹیسٹ اگین, کہ جیسے کل آپ نہ ہی دوبارہ خوشبو سونگھ سکیں گے اور نہ ہی کسی چیز کو ٹیسٹ اس کا ذائقہ چکھ سکیں گے. میک دا موسٹ آف ایوری سینس, اپنی ہر حص جو ہے اس کو بہت بہترین طریقے سے استعمال کریں. یہ 29 پیج تھا, اب ہم 30 پہ آ چکے ہیں جو کہ لاسٹ ہے. گلوری ان آل دا فیسز آف پلیئر اینڈ بیوٹی, تو اپنی ہر حص کا اس طرح سے استعمال کریں, اور خوشی کے جتنے پہلو ہیں ان کے اندر کی جو ایک خوبصورتی ہے اور ایک جو گلوری ہے اس کی, جو کہہ لیں کہ اس کے اندر ایک جو اس کا جو ایک پروقار اس کا جو احساس ہے, وچ دا ورلڈ ریویلز ٹو یو, جو دنیا آپ کے سامنے جس کا اظہار کرتی ہے تھرو دا سیورل مینس آف کانٹیکٹ ود نیچر پرووائڈس, اور بہت سارے طریقوں سے آپ کا جو قدرت کے ساتھ ایک تعلق ہے وہ آپ کو وہ خوبصورتی آپ کے اوپر ظاہر کرتا ہے. بٹ آف آل دا سینسز, لیکن تمام حصوں میں سے آئی ایم شیور دیٹ سائٹ مسٹ بی دا موسٹ ڈیلائٹفل, جو دیکھنے کی حص ہے وہ انسان کو سب سے زیادہ خوشی دینے والی ہے. یہ ہمارا آج جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے 3 days ٹو سی. اس کی آلریڈی میں دے چکی ہوں کہ آپ نے اس کی سمری اور کویسچن آنسرس کرنے ہیں.
لاسٹ جو ہم نے پڑھا ہے، ایک تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کشمیر ایشو جو ہے اس کے اوپر میں ایسے پڑھا چکی ہوں، وہ میں نے وائس میسیج آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا، وہ سارے بچے اس کو تیار کر لیں، اس کو پڑھ لیں. اور کچھ امپورٹنٹ پیسیجز کا چلے میں بتا دیتی ہوں آپ کو جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اس میں میرے پاس جو ہے میں پیج وائز اور تھوڑا سا آپ کو اس کا بتا دیتی ہوں. فرسٹ ڈے تو آئی تھنک جب ہمارا چل رہا تھا ریکارڈڈ لیکچرس آپ اس میں لے چکے ہیں. سیکنڈ ڈے سے میں اسٹارٹ کروا دیتی ہوں کہ جو آپ پیسیجز میں نے کروائے ہیں. چونکہ وہ 30 منٹ کلاس تھی تو اس میں تھوڑا زیادہ ہمارا کور بھی ہوا ہے. اور اس میں میرے پاس پیج ہے 20 جس میں کہ دس نیکسٹ ڈے دا سیکنڈ ڈے آف سائٹ. یہ تقریباً سارے کا سارا ویسے پیج ہم نے کیا ہے. ان دا آفٹر نون آف دیٹ فرسٹ سینگ ڈے، یہ آفٹر نون یہ پیسیج وین ڈسک ہیڈ فالن، یہاں سے ان دا نائٹ آف دیٹ فرسٹ ڈے، یہ بھی دا نیکسٹ ڈے دا سیکنڈ ڈے آف سائٹ، یہ والا پیسیج بھی. اس کے بعد اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے دس ڈے آئی وڈ ڈیووٹ ٹو اے ہسٹری گلمپس آف دا ورلڈ اینڈ آئی ونڈر ہاؤ مینی ریڈرس آف دس آرٹیکل ہیو ویوڈ. یہ نیکسٹ پیسیج ہے 21 پیج پہ. اور مائی نیکسٹ اسٹاپ وڈ بی دا میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ، یہ 21 پیج کا ہے یہاں پہ. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں 22 پیج پہ لاسٹ پیسیج سے میں نے پڑھایا ہے. سو آن دس سیکنڈ ڈے آف سائٹ آئی شوڈ ٹرائی ٹو پروب ان ٹو دا سول آف مین تھرو ہز آرٹ. ٹھیک ہے، یہاں پہ کہہ لیں کہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے اس میں سیکنڈ ڈے ہے اینڈ شی وانٹس ٹو ایکچولی سی دا ایولیوشن، دا پروسیس آف دا ڈیولپمنٹ آف مین کائنڈ. اور اس کا جو وہ سورس جس کے ذریعے وہ اس کو کرنا چاہتی ہے وہ ہے میوزیمس. اب میوزیمس بھی اس نے نیچرل ہسٹری کا میوزیم اور آرٹ میوزیم جو ہے، دو طرح کے میوزیمس کو اس نے وزٹ کرنے کا پلان کیا ہے. اب اور اس طریقے سے وہ، اور یہ جو ابھی میں نے بتایا ہے اس میں مختلف طرح کے اٹالین ہیں اور دوسرے پینٹرز ہیں، ان کی بنائی ہوئی پینٹنگز جو ہے اس کا وہ ذکر کرتی ہے. اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں. اپون مائی شارٹ وزٹ ٹو دا ٹیمپل آف آرٹ آئی شوڈنٹ بی ایبل ٹو ریویو دا فریکشن آف دیٹ گریٹ ورلڈ، یہ والا پیسیج ہمارا ہو چکا ہے. نیکسٹ 24 پیج پہ آ جائیں. 24 پیج پہ ہے پیسیج دا ایوننگ آف مائی سیکنڈ ڈے آف سائٹ آئی شوڈ اسپینڈ ایٹ اے تھیٹر اور ایٹ موویز، یہاں سے ہو گیا. اور اس کے بعد نیکسٹ 25 پیج پہ آ جائیں. ون آف دا مائی ڈیئرسٹ میموریز از آف دا ٹائم وین جوزف جیفرسن الاؤڈ می ٹو ٹچ ہز فیس. اور اس پیسیج میں اب ایوننگ آف مائی، اس سے پہلے جو میں نے بتایا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ پرفارمنس دیکھنا چاہتی ہے، وہ ایک تھیٹر میں جانا چاہتی ہے اور وہاں پہ جا کے جو شیکسپیئر کے پلیز ہیں اور ان کے کریکٹرز جو ہیں، جیسے کچھ کریکٹرز کا وہ ذکر بھی کرتی ہے، ہیملیٹ ہے جیسے فالسٹیف ہے، تو وہ کہتی ہے کہ ان کو جب میں لائیو اس طرح سے مجھے یہ چانس ملے گا کہ میں دیکھوں تو وہ ایک بہت ہی امیزنگ ایکسپیرینس ہوگا. اور اس کے بعد یہاں پہ وہ اپنے ایکسپلین کرتی ہے کہ اگر اس کی جو سویٹسٹ میموریز ہوگی جس میں کہ جوزف جیفرسن اس کو یہ چانس دے گا کہ وہ اس کا فیس ٹچ کر کے، یعنی کہ جب وہاں پہ انیکٹمنٹ کر رہا ہوگا اسی پلے کے اوپر، ایکٹنگ کر رہا ہوگا اسٹیج کے اوپر، تو وہ جو ڈائلاگ ڈلیوری کے دوران شی ول بی ایبل ٹو ٹچ ہز فیس اینڈ اس کو وہ فیل کر سکے کہ اس کے ڈائلاگس کو، اور وہ سارا جو ہے تو کتنا زیادہ ایک پلیئر اور ڈیلائٹ، اور وہ اس کے لیے میموریبل ہوگا. اس میں آ جاتے ہیں 25 پیج پہ ہی لاسٹ میں نے پڑھایا ہے. دا فالوئنگ مارننگ آئی شوڈ اگین گریٹ دا ڈان اینشیس ٹو ڈسکور نیو ڈیلائٹس. اب یہ اگلی صبح کی وہ بات کر رہی ہے، یہ تھرڈ ڈے یہاں سے اسٹارٹ ہو گیا ہے کہ صبح اسی طرح سے وہ اس کو ویلکم کرے گی. اور 26 پیج پہ یہاں پہ آئی اسٹارٹ فرام مائی ہوم ان دا کوائٹ لٹل سبرب آف فارسٹ ہلز لانگ آئی لینڈ. یہاں پہ یہ ہے کہ وہ اب تھوڑا سا واک کے لیے جاتی ہے، گھر سے نکلتی ہے، اور نکلنے کے بعد جو ہے وہ آس پاس کے جو ایریاز ہیں اور ایک ریور کا ویو ہے اور وہاں پہ بورڈس ہیں ان کو وہ دیکھتی ہے، لوگوں کی بزی لائف وہاں پہ وہ دیکھتی ہے. اور وہاں سے
وہ ہوتی ہوئی جو ہے پھر نیکسٹ جو ہے نیچے آ جاتے 26 پیج پہ ہی جو کہہ لیں کہ اس کو کمپلیٹ ہم نے کیا ہے. اور اس کے بعد 27 پیج پہ ہم آ جاتے ہیں. امپائر اسٹیٹ بلڈنگ جو ہے اس کو وہ وزٹ کرتی ہے. اس کے یہ اس کا ایک کہہ لیں کہ اس کے بعد ایک جگہ پہ جو کہ کافی بزی ایک اسپاٹ ہے جہاں پہ وہ بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہے کہ ہاؤ دے لیو، ہاؤ دے ورک، ہاؤ دے آر بزی ان دیئر ایکٹیویٹیز. تو ان کی زندگیاں کیسی ہیں، کیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں، اپنا سارا وہ کیسے کر رہے ہیں، تو اس کو وہ دیکھتی ہے. اور 5th ایونیو ایک جو جگہ ہے وہاں سے وہ کہہ لیں کہ جو ابھی ہم نے اس کو یہیں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے، آگے ہم نے یہ سارا پڑھ لیا ہے. یہ 3rd اس کا ڈے جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے پیسیجز بھی آپ کو بتا دیے ہیں، اور یہ آپ نے پوری سمری اور کوسچن آنسرس کر لینے ہیں. کشمیر کے اوپر ایسے پڑھ چکے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے آپ کر لیں. تو نیکسٹ جو ہے ہم تھوڑا پوئٹری کو بھی سٹارٹ کریں گے اور نیکسٹ لیسن بھی سٹارٹ کریں گے. اوکے جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.